خاندان میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جو آپ کے گھر میں آ کے کلیش پیدا کرتا ہے, جدائی پیدا کرتا ہے, نفرتیں پیدا کرتا ہے, وہ چاہے بیچ جمالو ہو یا بیچ جمالہ ہو, کیونکہ مرد بھی کم نہیں ہوتے, یہ لیڈیز ورژن ہے ہمارے گھروں کے اندر گھسے ہوئے نا, یہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو آئے کام سے بھی باہر نہیں جاتے. یہ بیوی کے پاس بیٹھیں گے, امی کے پاس بیٹھ گئے, خالہ کے پاس بیٹھ گئے, پھر وہی بھابھی نے یہ کہا, پھوپھی نے یہ کہا تھا, آج خالہ کے یہاں یہ ہو گیا, ماموں کے یہاں ہو گیا, وہ اس پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں. تو ان کے اندر ایک نسوانیت سرائیت کر جاتی ہے, اور یہ ایک ایسا کردار ہوتے ہیں کہ جو گھس کے گھروں کے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں. ساس کے پاس پہنچیں گے, نئی نئی شادی میں خاص طور پر, یہ ساسیں زیادہ جانتی ہیں, بیٹھی ہوئی ہوں گی یہاں پر, کیسی چل رہی ہے تمہاری بہو؟ اگر ساس کہے گی نا نہیں ماشاءاللہ اچھی ہے, کام کرتی ہے, ہاں, کہنا مانتی ہے, ہاں, کوئی بدتمیزی تو نہیں کرتی؟ نہیں, کوئی کبھی نہیں کرتی. اپنے میے کے بغیر بتائے تو نہیں چلی جاتی؟ نہیں, پوچھ کے جاتی. تمہارے بیٹے کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. تو ان کو بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ ہیں ایک بھی جواب ہماری خواہش اور توقع کے مطابق نہیں آیا. پھر بھی چونکہ اندر ایک شرارت کی رگ تو ہوتی ہے, بھائی ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں, دیکھو یہ آج کل کی لڑکیوں سے ہوشیار رہنا, یہ بہت تیز ہے ڈرامے دیکھ دیکھ کر. فلاں وہ ہمارے پڑوس میں شادی ہوئی, بیٹوں کو لے کے علیحدہ ہو گئی. فلاں کی شادی ہوئی, ساس کے سر پہ چکلا بیلن مارا ہے تیسرے دن. امی ڈر گئے, ہوئے ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں, نکل لی باہر. یہ شیطان لوگ جو ہیں, شیطان انہیں گھر سے باہر نکالا. ایسی ادھر سے فارغ ہو کے بہو کے پاس پہنچیں گے, کیسی چل رہی تمہاری ساس؟ ڈانٹتی تو نہیں ہے؟ بیٹا دیکھو برا نہیں ماننا, لیکن تمہاری ساس نا غصے کی بہت تیز ہے, خراٹ ہے, پورے خاندان میں مشہور ہے, یہ ہوشیار رہنا تھوڑا سا. اچھا میں چلتی ہوں بیٹا, جیتے رہو آباد رہو. اب کہاں جیتے گی اور آباد رہے گی؟ برباد کر کے تو تم نکل گئے اس کے دل کے اندر وہ ڈال کے. ایسی نوجوانوں کو ممانیاں پکڑ لیں گی, بیٹا کیسے چل رہی ہے تمہاری بیوی؟ دیکھو ہم بڑے تجربہ کار ہیں, ہمارا مشورہ ہے بیوی کو موبائل یوز نہ کرنے دو, گھر پہ زیادہ بات نہ کرنے دو, میکے زیادہ لے کے نہ جانا, وہی کی ہو جائے گی. او بھائی گھر چلنے دو, کسی کا پٹی نہ پڑاؤ. میرے یکسر نوجوانوں, بڑوں کو سمجھانا تو اب میرے لیے پاسبل نہیں ہے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے اپنے زوجہ سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو. بچی کو اپنے شوہر کو سمجھنا چاہیے اور شوہر کو اپنی بچی کو سمجھنا چاہیے. میجر مسٹیک اس وقت ہوتی ہے جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے ماں کے مشوروں اور خالہ اور پھپھی کے مشوروں سے سمجھنا شروع کرتا ہے, اور لڑکی اس وقت میجر مسٹیک کرتی ہے جب وہ اپنی کزن سے, اپنی والدہ سے اور دیگر رشتہ داروں سے اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. ان کا گھر ہے, ہر گھر کی نفسیات علیحدہ ہے, ہر شخص کا باطن مختلف ہوتا ہے, گھر کی رسومات, لائف سٹائل چینج ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کزن کے گھر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے آپ کے گھر میں بہن ہی وہ ہوتا رہے گا؟ شوہر اور بیوی کے اندر بالکل زبردست قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. لہٰذا اگر آپ یہ محسوس کریں کہ گھر میں پرسکون ماحول ہوتا ہے لیکن کوئی آیا گیا تو جھگڑے شروع ہو گئے, چڑچڑاپن شروع ہو گیا, تو آپ, ہماری خواتین کہتی ہیں بیٹا ذرا دیکھ تکیے کے نیچے کوئی تعویذ تو نہیں رکھ کے چلی گئی, باتھ روم میں گئی تھی ذرا چیک کر, بیسن کے نیچے لگا کر تو نہیں چلی گئی. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ اتنی خراٹ قسم کی ہے کہ وہ بیسن کے نیچے تعویذ لگا سکتی ہے, گھر میں گھسنے کیوں دیتی ہیں آپ؟ نہ گھسنے دیں, منع کر دے کہ ہمیں تم سے خوف ہے, تم ہمارے گھر کو برباد کرو گے, نکل جاؤ ہمارے گھر سے. یہ ہمت کیوں نہیں پیدا کرتے آپ؟ نہیں, آنا بھی ہے. نفاق اور منافقت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سامنے, تم بڑے دن ہو گئے تم تو آئی نہیں تھی, میں تمہیں یاد کر رہی تھی, یقین کرو, بیٹھو چائے, نہیں چائے پی کے جانا. اور جیسے نکلی, بیٹا ذرا چیک کریو کہ صوفے کے نیچے کو ڈال کے تو نہیں چلے گی, بڑی چڑیل ہے یہ, عاملوں کے پاس جاتی رہتی ہے. ابھی تو آپ کا اخلاق یہ تھا, اور نکلتے ہی اس کے آپ نے ایک دم پلٹا کھایا, یو ٹرن لے لیا سیاست دانوں کی طرح. تو یہ اس لیے ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں ہرگز نہ گھسنے دیں.